بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے جو ہمارا میڈیا ہے اس کے بارے میں۔ تو جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب اور سینیٹر شبلی فرات صاحب کی تعیناتی کے بعد جو ہر طرف ایک شور مچا ہوا ہے، مختلف تجزیے ہو رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دیکھیں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور میڈیا کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے میں۔ تو جو اشارے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ جو میڈیا اپنے آپ کو مافیا سمجھ رہا ہے وہ راہ راستی پر آ جائے، اور یہ اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ جو آپ لوگوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، جو مافیا کو سپورٹ کرنا تھا وہ بھی کر لیا۔ اب خدا کے لیے اس ملک پر رحم کھائیں، اس ملک کی اقتصاد پر رحم کھائیں، اور اس ملک کو کسی اچھی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں۔ ابھی تک یہی سننے کو آ رہا ہے، جو پروگرام ہم کبھی دیکھتے ہیں اور اپنے جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے جب ملتے ہیں یا ڈائریکٹلی پروگرام دیکھتے ہیں تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ابھی تک جو ہمارے کچھ اینکرز حضرات ہیں وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، اور ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گندی مکھی کی طرح جو جسم کے سارے صاف حصے کو چھوڑ کے ایک گندے زخم پر بیٹھتی ہے، وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ البتہ ان سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بات کریں، اور اس قسم کی جو کہانیاں بنانی ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، صحافت کا کام ہے کہ وہ جو ہے اپنا رول ادا کرے ملک کی تعمیر و ترقی میں۔ جو حکومت کی خامیاں ہوتی ہیں یا ان میں کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس کو بیان کرنے کا ایک اچھا اور سلجھا ہوا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اس پہ تنقید کرنا برائے تنقید وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، میڈیا نے ایک جو ہفتہ پہلے جو مسئلہ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، اور پوری دعا میں ہم نے دیکھا، بھلے ہم ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو پوری دعا میں پوری پاکستانی کمیونٹی دیکھ رہی تھی، مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کسی کا دل دکھا ہو۔ لیکن یہ 3-4 جو اینکرز تھے، جس میں محمد مالک اور حامد میر، شاہد کامران شاہد اور باقی جو ان کے کچھ ساتھی تھے، وہ اس وقت بھی ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے جب دنیا رو رہی تھی، دعا میں محو تھی، اور خشوع و خضوع سے اللہ پاک سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور توبہ کی جا رہی تھی، تو یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ اور یہ بڑے سینئر لوگ ہیں، جس میں رؤف کلاسرا صاحب بھی ہیں۔ میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم آپ لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اور آپ عزت کروائیں، ملک سے عزت کروائیں، لوگوں سے عزت کروائیں، باقی جو آپ کے جونیئر صحافی ہیں ان سے عزت کروائیں۔ یہ لفافہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے اس خواب سے ابھی بیدار ہو جائیں۔ آپ جو ابھی تک اس خواب کی دنیا میں ہیں نا، لفافہ خواب کی دنیا سے، اس سے نکل آئیں پلیز۔ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو اچھے طریقے سے حکومت کے سامنے لائیں۔ اپنے گلی محلے میں جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں۔ اپوزیشن آئی ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ یہ سیاست نہیں چھوڑ رہے بھائی، آپ کے کسی نے ہاتھ نہیں تھامے ہوئے۔ جناب جو شہباز شریف ہیں، جو ترچی ٹوپی والے جن کو بولتے ہیں، مسٹر ٹی ٹی، ان کو
چاہیے تھا کہ اس وقت قوم جو ہے، جس قوم کو وہ 35 سال تک لوٹتے رہے، اس قوم کو اب ضرورت تھی وہ کوئی ہاسپٹل بناتے، کوئی پیسہ خرچ کرتے، ملک کا ہی لوٹا یار، اسی کو خرچ کر لیتے کم از کم، اور عوام کے لیے کچھ کرتے، جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے پریشان ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو غلط سیاستیں ہیں، پلیز اس کو چھوڑ دیں، اس کا وقت گزر گیا۔ عمران خان صاحب اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، جو ان سے بن پا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو آرمی قیادت ہے، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان کا ایک سب سے بڑا تحفہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا تحفہ جو ہمیں ملا، وہ اللہ کی طرف سے اس پاکستان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ملی، وہ ہماری آرمی، اور آرمی میں جو گمنام ہیروز ہیں ہمارے، وہ ہیں جن کی وجہ سے الحمدللہ ہم سیف بیٹھے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور قوت سے اس ملک کو مزید آگے چلانے میں حکومت کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز یہ پرانے وقت گزر گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو بھول جائیں، نئی دنیا میں آئیں، نئی دنیا میں آنکھیں کھولیں، اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں۔ جو لوگ غلط کر رہے ہیں، وہ کسی بھی شعبے سے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ان کا انکشاف کریں اور گورنمنٹ کے سامنے لائیں ایک اچھے طریقے سے۔ تنقید برائے تنقید کو پلیز چھوڑ دیں۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ پلی فرام کویت۔